پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم۔ پروگرام کے آغاز میں صحت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود نے گزشتہ روز ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے مین کیمپس کے دورے کے موقع پر آراف آڈیٹوریم میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی 65% آبادی پر مشتمل نوجوانوں کی شرح اللہ کی رحمت اور چیلنج بھی ہے۔ دنیا بھر میں نرسنگ کی اشد ضرورت ہے۔ آئندہ سال فارغ التحصیل نرسوں کی تعداد کو 2 گنا کر دیں گے۔ قبل ازیں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی نے رانا مشہود کا استقبال کیا۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے دنیا کے تیز ترین امیونائزیشن اینالائزر سنائی ڈائگنوسٹک ٹیکنالوجی کا گزشتہ روز افتتاح کر دیا۔ امجد سراج میمن نے کہا کہ ہماری ترجیح مناسب قیمت پر معیاری تشخیصی سہولیات مریضوں کو فراہم کرنا ہے۔ ماہرین امراض جگر و معدہ ڈاکٹر لبنہ ڈاکٹر نازش نے کراچی پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس 20 منٹ میں ایک جان لینے لگا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ میں کرپشن کے خلاف خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں کرپشن عروج پر، سندھ سروسز ہسپتال میں طبی غفلت کا سنگین واقعہ و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایوان صدر حیرت انگیز طور پر ایک سیاسی جماعت کی سرگرمیوں کے دفتر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق حکومت سندھ کو پہلی بار لاقانونیت اور حد سے بڑھتی ہوئی کرپشن کے خلاف وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی معائنہ ٹیم کے سربراہ گریڈ 21 کے افسر شکیل احمد میگنجو نے بیڈ گورننس کی صورتحال سے تنگ آ کر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے اس جرأت مندانہ قومی اقدام سے حکومت سندھ کو پہلی بار شدید انتظامی اور سیاسی دھچکا لگا ہے۔ صوبائی حکومت نے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے برق رفتاری کے ساتھ تقرری کی منتظر خاتون افسر گریڈ 21 کی شیریں مصطفیٰ کو وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم کا چیئر پرسن باقاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ ان کی تقرری کے حکم نامے کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا۔ حکومت سندھ کے باخبر حلقوں کے مطابق وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم کے سربراہ شکیل احمد میگنجو ڈاکٹر رت کے امفاؤ سول ہسپتال کراچی میں کروڑوں روپے کینسر ادویہ کی مبینہ لوٹ مار سمیت کراچی ضلع وسطی میں سابق ڈی ایچ او ڈاکٹر علی مرتضیٰ کی سربراہی میں ٹائیفائڈ کی روک تھام کے بین الاقوامی فنڈز کی مبینہ لوٹ کھسوٹ کے علاوہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں کروڑوں روپے کی طبی مشینری کی چوری سمیت مذکورہ ہسپتال میں چینج آف کیڈر مافیا کے خلاف تحقیقات کی اجازت نہ دیے جانے کی بنا پر شکیل احمد نے مستعفی ہو کر وفاقی حکومت میں رپورٹ کر دیا ہے، جبکہ محکمہ صحت کے صوبائی دفتر کے بعض ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم کے سربراہ مستعفی ہونے سے ایڈیشنل سیکریٹری مولانا شیخ، جن کی کرپشن کی داستان فہیم چاچڑ کی طرح کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ بھی شکیل احمد کے استعفے سے چکرائے ہوئے بتائے جاتے ہیں۔
اور ڈاکٹر خالد بخاری نے ڈیل کے ذریعے ہی ٹائیفائڈ جیسی مہلک بیماری کے بین الاقوامی فنڈز کے سنگین الزام میں ملوث ڈاکٹر علی مرتضیٰ کو بچانے کے لیے مولا بخش شیخ کے کندھے کو ہی استعمال کیا ہے۔ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی ہدایت پر وفاقی وزارت صحت سمیت کئی وفاقی وزارتوں اور اداروں کو تحلیل اور باہمی طور پر بعض اداروں کو ضم کرنے کا عمل تیزی سے وفاق میں جاری ہے، لیکن حیرتناک طور پر سندھ کی مضبوط اور مقبول حکومت کابینہ میں مشیروں اور معاونین کی مزید بہت زبرموت کو شامل کر کے سندھ میں جمہوریت کے بجائے بادشاہت کے ذریعے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مستند ثبوت سندھ اسمبلی میں گزشتہ 3 اسمبلیوں سمیت موجودہ سندھ اسمبلی میں بھی غیر مؤثر لوڑی لنگڑی حزب اختلاف اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا عجب تماشا ہے کہ حکومت سندھ نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے گریڈ 16 کے مختار کاروں کو ہیسکو، سپکو، کے الیکٹرک، وابڈا، نیشنل بینک، واسا حیدرآباد میں ریکوری کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے برعکس ڈیپوٹیشن پر مذکورہ محکموں میں تعیناتی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ پہلے آپ حکم نامے کا عکس ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا جن میں بعض محکمے نہ صرف نجی بلکہ بعض وفاقی حکومت کے ہیں، جبکہ مختار کاروں کے بارے میں مجھے کچھ اس لیے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہمارے سرکاری محکمے کی وہ مقدس گائے ہیں جنہوں نے دوران ملازمت محکمے کے خزانے میں 100 روپے جمع کروا کر خود اپنی جیب میں 900 روپے رکھے ہیں۔ لہذا مذکورہ سرکاری ملازمین سے قومی معاشی بہتری کی توقع بلکہ آئی پیز کے حوالے سے جو قومی سطح پر بغیر بجلی پیدا کیے ان اداروں کو کھربوں روپے ادا کر کے آج پاکستان میں دنیا کی سب سے مہنگی ترین بجلی عوام کو فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ مذکورہ معاملہ سپریم کورٹ میں فراہمی انصاف کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ کون سی حق حکمرانی ہے کہ حکومت اپنی کرپشن، لاقانونیت، عیاشیوں کی سزا اس غریب عوام کو دے رہی ہے جس سے خود حکومت کا وجود ہوتا ہے۔ سندھ سروسز اسپتال ایم ایس جناح روڈ ایم ایس کے بجائے خلاف قانون گریڈ 14 کا اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے زیر اثر ہونے کی بنا پر گزشتہ روز اسپتال میں 98 ڈیز فیصل نامی ملازم کی اہلیہ کی زچگی میں طبی غفلت کے باعث مذکورہ زچہ کو فوری سول اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ سول اسپتال میں منتقلی کے ساتھ ہی مذکورہ زچہ وینٹیلیٹر پر چلی گئی۔ گزشتہ روز وہ انتقال کر گئی، جس کے بعد طبی غفلت کے مذکورہ واقعے کے رد عمل میں 98 ڈیز کے ملازمین نے اپنے ساتھی فیصل کی بیوی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے طبی غفلت کے اس واقعے پر سروسز اسپتال میں ریلی نکالی، احتجاج کیا اور انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے لگاتے ہوئے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا، جس پر خلاف قانون اکاؤنٹنٹ یوسفانی جو 89 ڈیز کے ملازمین کو خود براہ راست دیکھ رہے ہیں، انہوں نے واقعے کی تحقیقات کرائے بغیر ایم ایس کے اختیار استعمال کرتے ہوئے مذکورہ رد عمل کو روکنے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے 2 نرسوں کو شوکاز نوٹس براہ راست جاری کروا دیے ہیں، جس سے نرسوں میں وہاب اللہ یوسفانی کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہو گیا ہے، جو محکمہ جاتی تحقیقات کے مطابق یوسفانی نرسوں سے پہلے ہی رشوت کھائے بیٹھے ہیں، لیکن ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کی جانب سے یوسفانی کی جا بے جا سرپرستی کی وجہ سے سندھ سروسز اسپتال لاقانونیت کا جنگل بنا ہوا ہے اور یوسفانی محکمہ صحت سندھ میں معطل اکاؤنٹنٹ خلیل بھٹو کو بہت پیچھے چھوڑ کر محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کنگ بن چکے ہیں۔
یا تو LDN کی مذکورہ الزامات درست نہیں ہیں اور محکمہ صحت یا یوسفانی LDN کو متعلقہ اداروں کے سامنے کیوں طلب نہیں کیا جا رہا ہے، یا پھر وہ اس کی وضاحت کیوں نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔